کہ وہاں مسلمان نے کمپلسری سبجیکٹ کی طرح اردو پڑھ رہے ہیں، اور مجھے نہیں پتا کہ یہ جو گرینوچ یونیورسٹی جو ہے اس نے اردو کے لیے وہاں کیا کیا ہے، مجھے نہیں لگتا کہ کچھ کیا ہے انہوں نے، اور انہیں کرنا چاہیے۔ بہرحال یہ میں نے ایک سرسری سی بات کر دی۔ اب میں آتا ہوں اس طرف، اردو کی طرف اور زبانوں کی طرف۔ تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ کسی بھی خطے میں، ملک میں کوئی بھی خطہ ہوتا ہے تو اس میں مختلف ثقافتیں مختلف زبانوں کی شکل میں موجود ہوتی ہیں۔ 1862 میں ہندوستان میں 560 زبانیں بولی جا رہی تھی، اور یہ جو 560 زبانیں تھیں اس میں سب سے زیادہ اردو بولنے والے تھے، 8 کروڑ 25 لاکھ۔ تقریباً اس وقت آبادی ہندوستان کی 25 کروڑ کے قریب تھی، تو اس میں 8 کروڑ اور بنگالی بھی 50% نہیں تھی، اور سندھی جو تھی 30 لاکھ تھی، اور ہندی 40 لاکھ تھی۔ اگر یہ کسی کو شبہ ہے تو ڈاکٹر گستاولی بان فرینچ اورینٹلسٹ ہے، اس نے 1862 میں فرانسیسی میں کتاب لکھی تھی جس کا ترجمہ سید علی بالگرامی نے 1912 میں کیا۔ وہ تمدن ہند کے نام سے وہ آج بھی موجود ہے۔ یہ سارے اعداد و شمار جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں۔ تو بہرحال، تو جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ صاحب کسی بھی خطے میں مختلف زبانیں ہوتی ہیں، تو یہ ہندوستان میں اتنی زبانیں تھیں۔ جب یہ زبانیں ایسا ہوتا ہے کہ آپس میں قریب آنا چاہتی ہیں تو یہاں سے تہذیبی عمل شروع ہو جاتا ہے اور مرکزی زبان پیدا ہو جاتی ہے۔ بڑی نیچرل بات میں آپ سے کر رہا ہوں، یہ جو تعصبات میں پڑے ہوئے نا، اور یہ جب مرکزی زبان پیدا ہوتی ہے تو وہ تعصبات مٹانے آتی ہے اور لوگوں کو بڑے دھارے کی طرف لے جاتی ہے۔ یہ جو علاقائی دھارے سے جڑی ہوئی زبانیں ہوتی ہیں انہیں مرکزی دھارے میں شامل کر دیتی ہے۔ آج تک ہم اس زبان کو رابطے کی زبان کہہ رہے ہیں، جبکہ یہ مرکزی زبان ہے اس پورے خطے کی، یعنی سینٹرل لینگویج ہے۔ اسی وجہ سے اسے کسی کو سیکھنا نہیں پڑتا ہے، یہ بہت ہی اس خطے کی فطری زبان ہے۔ اچھا، زبانوں کا جو کرائیٹیریا ہے، وہ معیار ہے، وہ یہ ہے کہ جتنے بھی صوتیات ہے وہ علاقے سے جڑی ہوئی ہوتی ہے۔ جس طرح پے جو ہے عربی میں نہیں ہے اور فارسی میں ہے، یعنی ایچ جو ہے وہ آپ کا کے جو ہے بلوچی میں نہیں ہے۔ وہ اگر کوئی کہے گا خراب تو وہ کہے گا حراب۔ تو یہ جو علاقے کی صوتی نظام ہے اس سے جڑ کر ہم دیکھتے ہیں تو اب اس کے 54 الفابیٹس ہیں، اور غنہ بھی اس میں شامل ہو چکا ہے۔ غننے کو ملا کے 54 ہو گئے، اور اسی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ اردو بولنے والے لوگ جو ہیں یا اردو سمجھنے والے لوگ جو ہیں ان کو یعنی صوتی سطح پر ادا کرنے میں کوئی پریشانی نہیں ہوتی ہے۔ اس کا آغاز جو ہے فرانسیسی زبان کے ساتھ ہوا 10ویں صدی کے حوالے سے، اور 10ویں صدی سے تاحال فروغ پا رہی ہے، اور یہ جو مرکزی زبان بننے کا عمل تھا اسی وجہ سے سید سلیمان ندوی کہتے ہیں کہ اردو جو ہے سندھ سے نکلی ہے۔ حافظ محمود شیرانی کہتے ہیں کہ اردو پنجاب سے نکلی ہے۔ نصیر الدین ہاشمی کہتے ہیں کہ دکن سے نکلی ہے۔ معلوم ہوا مسعود حسین خان کہتے ہیں کہ ہریانی سے نکلی ہے۔ محمد حسین آزاد کہتے ہیں کہ برج بھاشا سے نکلی ہے۔ برج بھاشا کسے کہتے ہیں؟ متھرا کے اطراف بولی جانے والی زبان کو برج کہتے ہیں، یہ برج کا علاقہ ہے سارا۔ تو متھرا کے اطراف بولی جانے والی زبان جہاں پر ایک پراکرت بھی تھی، شور سینی پراکرت۔ پھر کھڑی بولی اور پڑی بولی کا قصہ، یعنی یہ جو بھوپال کے لوگ ہیں، ہمارے مرحوم جو تھے عبدالقدیر خان، وہ کہتے تھے میں کہہ رہا ہوں، تو یہ پڑی بولی کا قصہ ہے سارا۔
اور یہ جو کھڑی بولی کا معاملہ ہے تو اس کا لہجہ جو ہے کھڑی بولی کا. اور پھر کمال بات میں بتاؤں 1325 کے اندر جو مر گئے جن کا نام تھا ہمارے امیر خسرو نے اپنے دیوان کا دیباچہ لکھا غرۃ الکمال کے نام سے. غرۃ الکمال میں انہوں نے بتایا کہ صاحب فارسی کا چلن ایک سرے سے دوسرے سرے تک یکساں ہے اور ہندوی کا چلن بدلتا جاتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مرکزی زبان تمام زبانوں کو ساتھ لے کے چل رہی ہوتی ہے. اب میں یہ سوال کرتا ہوں کہ کیا میری سندھی زبان، میری پنجابی زبان، یہ جتنے بھی میری زبانیں ہیں اردو کے ساتھ ترقی کر سکتی ہیں یا انگریزی کے ساتھ کر سکتی ہیں؟